السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہوپ یو ول بی فائن. ہمارا آج کا لیکچر خلاصہ نگاری کے حوالے سے ہے. خلاصہ نگاری او لیول کے پیپر میں بہت اہم سوال ہے اور اس کا تعلق پیپر 2 سے ہے. اور یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ خلاصہ لکھنے کے لیے کچھ خاص اصول و ضوابط ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمیں اصول نہ پتہ ہوں تو ہم اچھا ایک خلاصہ نہیں لکھ سکتے. آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ اصول میں دہرا رہی ہوں کہ جب بھی کوئی عبارت خلاصہ نگاری کے لیے دی جاتی ہے تو اس عبارت کو کم از کم 3 بار پڑھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر ایسی عبارت امتحانات میں دے دی جاتی ہے جن میں کچھ الفاظ مشکل ہوتے ہیں اور طالب علم کے لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. لیکن جب بار بار ہم اس عبارت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کافی حد تک اس کے معنی اور مفہوم سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ 3 بار اس کو ضرور پڑھیں تاکہ آپ ان عبارت میں جو بات بتائی گئی ہے اس کو پازیٹیولی انڈرسٹینڈ کر سکیں. عبارت کے نیچے 5 اشارات دیے جاتے ہیں اور اشارات کی روشنی میں خلاصہ ترتیب دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اشارے سے متعلق مواد جو عبارت میں موجود ہے اس کو پڑھنے کے بعد بریکٹ کریں اور اس میں جو بھی اہم جملے اور مواد ہیں اس کو ہائی لائٹ کر لیں تاکہ آپ کو بعد میں لکھنے میں آسانی ہو. اسی فارمولے پر عمل کرتے ہوئے باقی 4 اشارات کا مواد بھی بریکٹ کریں اور مشکل الفاظ کو ہائی لائٹ بھی ضرور کریں. اس کے بعد تمام اشارات سے متعلق مواد جو آپ نے منتخب کیا ہے اس کو اچھے ربط اور تسلسل کے ساتھ ترتیب دیں. خلاصہ لکھتے وقت جو ایک خاص بات ہم نے مد نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اس کی رف ڈرافٹنگ ضرور کر لیں. اس کو ڈائریکٹ لکھنا نہ شروع کر دیں. اگر آپ اس کی رف ڈرافٹنگ کریں گے تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کٹنگ سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ او لیول میں مواد کے ساتھ ساتھ زبان کی بھی بڑی اہمیت ہے اور جب آپ کٹنگ کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا امپیکٹ نہیں پڑتا. تو اس لیے کوشش کریں کہ جب آپ رف ڈرافٹنگ کر لیں تو آپ کافی حد تک اس کٹنگ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بات بھی آپ کو یقیناً یاد ہوگی کہ جب عبارت کا خلاصہ لکھا جاتا ہے تو وہ اس عبارت کا 1/3 حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ 1/3 حصہ خلاصے پر مشتمل لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عبارت پڑھیں گے اور خلاصہ لکھنے کی کوشش کریں گے. میں مغربی ممالک کی سیاحت کو گیا تو برطانیہ اور امریکہ جانے کا اتفاق بھی ہوا. اگرچہ آج کے ذرائع ابلاغ نے بہت سے فاصلے مٹا دیے ہیں اور گھر بیٹھے انسان وطن سے باہر کی دنیا سے متعلق سب معلومات حاصل کر لیتا ہے، تاہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہی کچھ اور ہے. ٹیلی ویژن پر میں نے بھی کافی کچھ دیکھا ہوا تھا، لیکن عملی طور پر دونوں ملکوں کی سڑکوں پر ذرائع آمد و رفت دیکھ کر اندازہ ہوا کہ سب کچھ کتنا منظم طریقے سے ہو رہا ہے، جیسے کسی کھلونے کو چابی دے دی گئی ہو اور وہ اپنا مخصوص کرتب دکھا رہا ہو. برطانیہ میں پاکستان کی طرح گاڑیاں سڑک کے بائیں جانب چلتی ہیں، لیکن امریکہ میں سڑکیں دائیں طرف چلتی ہیں. دونوں ملکوں میں شاہراہوں پر صرف گاڑیاں ہی چلتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہوں، یعنی چھوٹی چھوٹی کاریں ہوں یا بڑی بڑی لاریاں. لطف کی بات یہ بھی تھی کہ تمام ٹریفک کسی پولیس والے کے نہ ہونے کے باوجود قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے رواں دواں تھی. سان فرانسسکو میں یہ دیکھ کر میں اور بھی حیران رہ گیا کہ کسی بھی چوراہے پر گاڑیاں پہنچتی ہیں تو ڈرائیور گاڑی روک دیتے ہیں، حالانکہ انہیں وہاں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. اس کے بعد سب سے پہلے آنے والی گاڑی اپنے راستے پر چلتی ہے، پھر دوسری. یوں تو حادثات وہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کی طرح نہیں. ہمارے یہاں اگر نظم و ضبط کی پابندی کی جائے تو یہاں بھی ذرائع آمد و رفت کا نظام بہتر کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے پہلی ضرورت تعلیم ہے، لیکن علم اور شعور ہونے کے ساتھ ساتھ گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنا بھی ضروری ہے.
ہمارے ہاں یہ طریقہ بھی رائج ہے کہ اکثر لوگ ان اصولوں پر عمل نہیں کرتے۔ ان تمام باتوں کے بعد جو گاڑی سڑک پر لائے جانے کے قابل ہو اسے سڑک پر لانا چاہیے اور ٹیسٹ میں سیکھی گئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اسے چلانا چاہیے۔ غلطی کرنے پر اپنا جرم چھپانے کی کوشش کرنے کی بجائے اپنی شہری ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اسے قبول کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور آئندہ کے لیے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ کچھ لوگ رشوت کا سہارا لے کر اپنا جرم چھپاتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایسا کرتے ہوئے وہ سب سے زیادہ دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے اور ہم اس کی ترقی کے خواہاں بھی ہیں تو ہمیں حقیقی ترقی کرنے کا جذبہ اسی وقت محسوس ہوگا جب ہم قاعدے قانون کا احترام کرنا سیکھ جائیں گے۔ مغربی ممالک نے ترقی یوں ہی نہیں کی بلکہ ذمہ داری کا احساس ہی ان کی ترقی کی بنیاد بنا۔ تو طلباء، یہ تو تھا ہمارا خلاصے کے لیے ایک پیراگراف جس کو آپ نے یقیناً غور سے سنا ہوگا۔ اب ہم اس کے اشارات کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے لیے 5 اشارات دیے گئے ہیں۔ پہلا اشارہ ہے جی مغربی ذرائع ابلاغ، دوسرا لطف کی بات، اور تیسرا قاعدے قانون کا احترام، چوتھا ڈرائیونگ ٹیسٹ، اور پانچواں شہری ذمہ داری۔ اب 5 اشارات دیے گئے ہیں، لیکن اس پیراگراف کو آپ کو بہرحال بڑے غور سے اور توجہ سے پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اس میں اس بات کو مد نظر نہیں رکھا گیا کہ یہ اشارات کی روشنی میں یا اشارات کے ربط کو مد نظر رکھتے ہوئے یا قائم رکھتے ہوئے مواد کو ترتیب دیا گیا ہو، ہرگز نہیں۔ اس میں مواد کو تھوڑا ادھر ادھر کر لکھا گیا ہے کہ یعنی کہ مغربی ذرائع ابلاغ تو پہلے ہی پیراگراف میں ہیں۔ اب میں اس پہلے پیراگراف سے متعلق، پہلے اشارے سے متعلق عبارت کو بریکٹ کرتی ہوں، جو کہ ہمارا شروع ہوتا ہے کہ میں مغربی ملکوں کی سیاحت کو گیا تو برطانیہ اور امریکہ جانے کا اتفاق بھی ہوا۔ یہ سارا مواد چلتے چلتے جہاں ختم ہوتا ہے وہ ہے یعنی چھوٹی چھوٹی گاڑیاں اور بڑی بڑی لاریاں، یہاں تک سارا مواد جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل سے مصنف نے لکھا ہے ذرائع ابلاغ سے متعلق۔ لیکن اس میں غور کریں تو جو ہمیں جملے چاہیے وہ کچھ ہی ہیں جن کو ہم نے خلاصے کی فارم میں ترتیب دینا ہے، ادروائز باقی کافی زیادہ مواد ایسا ہے جو ایکسٹرا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے آپ کا لطف کی بات۔ لطف کی بات بالکل لاریوں سے آگے شروع ہوتا ہے کہ لطف کی بات یہ بھی تھی کہ تمام ٹریفک کسی پولیس والے کے نہ ہونے کے باوجود قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے رواں دواں تھی۔ یہاں سے لے کے یہ سارا پیراگراف چلتے چلتے تقریباً 5ویں لائن پہ ختم ہوتا ہے، اور پھر دوسرے یوں تو حادثات وہاں بھی ہوتے ہیں لیکن ہمارے ملک کی طرح نہیں۔ یہ سارا پیراگراف لطف کی بات کے حوالے سے ہے، لیکن اس میں بھی ساری بات لکھنے والی نہیں ہے، اس میں سے بھی ہمیں نے سلیکٹڈ جملوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا اسی سیکوینس میں جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ قاعدے قانون کا احترام۔ اب یہاں پر کچھ آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بات ہمیں فوری طور پر لطف کی بات کے حوالے سے جو مواد لکھا گیا ہے اس کے بعد فوراً نہیں ملے گی، بلکہ اس قانون کا احترام کا جو مواد ہے وہ آخر میں دیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس عبارت کو غور سے توجہ سے پڑھنا پڑے گا اور اشارات کو مد رکھتے ہوئے بہرحال آخری دفعہ اس پر غور کرنا پڑے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو کم از کم تیسری بات پڑھیں، یعنی کہ تیسری بات پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ قاعدے قانون کا احترام آخر میں دیا گیا ہے۔ آخری تقریباً 2 لائنیں جو ہیں وہ قاعدے قانون کے احترام کے حوالے سے ہیں کہ جب ہم قاعدے قانون کا احترام کرنا سیکھ جائیں گے، مغربی ممالک نے ترقی یوں ہی نہیں کی بلکہ ذمہ داری کا احساس ان کی ترقی کی بنیاد بنائیں۔ یہ ساری چیزیں قاعدے قانون کا احترام سے متعلق ہیں۔ اوکے، نیکسٹ ہے ہمارا جی 4 پوائنٹ، جو کہ ہمیں واپس آنا پڑے گا سیکنڈ پیراگراف کی طرف، جو کہ لطف کی بات کے فوراً بعد ہے۔ اس میں دیا گیا ہے کہ ڈرائیونگ ٹیسٹ کیا ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے ہمارے یہاں اگر نظم و ضبط کی پابندی کی جائے تو یہاں بھی ذرائع آمد و رفت کا نظام بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے پہلی ضرورت تعلیم ہے، لیکن علم اور شعور ہونے کے ساتھ ساتھ گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنا، یہ ہے وہ بات جو ہم نے لکھنی ہے۔ ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنا بھی لازمی ہونا ضروری ہے۔
ان تمام باتوں کے بعد جو گاڑی سڑک پر جانے کے قابل ہو اسے ہی سڑک پر لانا چاہیے. یہاں تک یہ مواد چوتھے پوائنٹ سے متعلق ہے. اور آخری پوائنٹ ہے ہمارا جی شہری ذمہ داری. یہ پھر جی ہمارا لاسٹ پیراگراف کے اندر ہمارا قانون کے احترام سے تھوڑا اوپر یہ مواد دیا گیا ہے. اس کو میں پڑھوں گی جی. اپنی شہری ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ہمیں اس بات کو کس کو قبول کرنا چاہیے؟ یہ اس سے تھوڑا اوپر لکھا گیا ہے. اور ٹیسٹ میں سیکھی گئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اسے چلانا چاہیے. غلطی کرنے پر اپنا جرم، یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے شہری ذمہ داری. غلطی کرنے پر اپنا جرم چھپانے کی کوشش کرنے کے بجائے اپنی شہری ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اسے قبول کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور آئندہ کے لیے احتیاط سے کام لینا چاہیے. یہ ہے جی ہمارا لاسٹ پوائنٹ. اوکے جی. یہ اسٹوڈنٹ آپ نے یہ ابھی پیراگراف سنا. اب میں آپ کو اس کا خلاصہ خود لکھواؤں گی. آپ پینسل اور کاپی اپنی ریڈی کریں. یہ میں بول رہی ہوں، آپ کوشش کریں جب آپ بار بار ویڈیو دیکھیں گے تو اس کو کائنڈلی اپنی کاپی پہ اتار لیجئے گا. اب میں بول رہی ہوں، اس پہ غور کریں. اور 5 اشارات آپ کے سامنے میں نے کھولے ہوئے. آپ نے اس کو ٹیلی کرنا ہے کہ میرا مواد کس حد تک ان اشارات سے مطابقت رکھتا ہے. مغربی ذرائع ابلاغ کی ترقی کی بدولت آج گھر بیٹھے انسان دنیا بھر کی معلومات حاصل کر لیتا ہے، مگر امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک میں جا کر وہاں کی منظم ٹریفک کو دیکھ کر میں بہت حیران ہوا. یہ پہلا پوائنٹ ہے. اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں نے دوسرا پوائنٹ بنایا. لطف کی بات یہ تھی کہ ٹریفک وارڈن کے بغیر ہی چھوٹی بڑی گاڑیاں رکتی اور چلتی تھیں. وطن کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم قاعدے قانون کا احترام کریں. دیٹ از تھرڈ پوائنٹ. اور گاڑی چلانے کے لیے اب یہ فورتھ پوائنٹ میں نے اس کے ساتھ اور کے ربط کے ساتھ سٹارٹ کر لیا. اور گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنا ضروری سمجھیں. نو لاسٹ ہمارا پوائنٹ ہے شہری ذمہ داری. یعنی گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنا ضروری سمجھیں. ایک اچھے شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ غلطی کر کے اپنا جرم تسلیم کرے. یوں ملک ترقی کرتا ہے. یہ ہے جی ہمارا آج کا خلاصہ جو ہم نے ایک عبارت کی روشنی میں اور اشارات کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا. یہ آپ نے کاپی پر اتارنا ہے. اب بیٹا ہم ہوم ورک کی طرف چلتے ہیں. آپ کا آج کا جو ہوم ورک ہے وہ ہمارا نیکسٹ پیسیج ہے جس کو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہوں. اور وہ میں نے اتنا مشکل پیسیج سلیکٹ نہیں کیا. امید ہے کہ آپ کو لکھتے وقت اس کا خلاصہ لکھتے وقت اتنی زیادہ دشواری کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا. تو کائنڈلی آپ اس کو ذرا غور سے سنیں. آج سے 20 سال پہلے تک پاکستان میں عموماً گھر میں پکا ہوا تازہ کھانا کھایا جاتا تھا. پیشہ ورانہ لوگ دفتروں سے اور بچے اسکول اور کالج سے چھٹی کے بعد گھر آ کر تازہ پکا ہوا کھانا کھاتے تھے، جس کے پکانے میں صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا تھا اور عوام کی صحت بھی بحال رہتی تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور خصوصاً ذرائع ابلاغ کی کرم فرمائی کے تحت آج ہمارے ملک میں فاسٹ فوڈ اپنی جڑیں گاڑ چکا ہے. ریسٹورنٹ وغیرہ پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن وہاں جا کر کھانے کا رواج عام عوام میں نہیں تھا، بلکہ کاروباری تعلقات استوار کرنے اور ان کو قائم رکھنے کے لیے اس طرح کا انتظام کیا جاتا تھا. یہ پہلے امیر طبقے کا شیوا تھا. آج گھر کا پکا ہوا کھانا چھوڑ کر فاسٹ فوڈ کھانا ایک معمول بن چکا ہے اور اس کے نقصانات سے آگاہی مفقود ہے. ان کھانوں میں موجود چکنائی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان میں موجود 1 گرام چکنائی روزانہ کئی سالوں تک استعمال کرنے سے موٹاپا بڑھتا ہے اور دل کے امراض کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ ان کھانوں سے دماغ کی صلاحیت پر بھی اثر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ذہانت بڑھنے کی بجائے گھٹنا شروع ہو جاتی ہے. بزرگوں کی باتیں سنیں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ پہلے کسی کو دل کی بیماری نہیں ہوتی تھی، لیکن آج ذیابیطس، عارضۂ قلب اور بلند فشار خون اس قدر عام ہو گیا ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ان امراض کا شکار نظر آتا ہے. پہلے زمانے کے لوگ جسمانی مشقت کا کام زیادہ کرتے تھے اور ان کا کھانا پینا ہضم ہو جاتا تھا کیونکہ ان کے حرارے جل جاتے تھے. آج جسمانی مشقت تو موقوف ہو کر رہ گئی ہے اور تن آسانی نے اس کی جگہ لے لی ہے، جس کے نتیجے میں موٹاپا بڑھنا شروع ہو گیا ہے، جو اچھی صحت کی نشانی سمجھا جاتا ہے. لیکن آج پاکستان میں لوگ باشعور ہو گئے ہیں اور بغیر گھی کے کھانا پسند نہیں کرتے، خصوصاً نوجوان نسل.
ان کے والدین کو البتہ کہتے سنا گیا ہے کہ نئی نسل میں وہ طاقت نہیں جو پہلے لوگوں میں تھی. یہ لوگ ہر وقت تھکے تھکے نظر آتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ ہے جی پیراگراف جو آپ نے آج بطور ہوم ورک کرنا ہے. اس کے لیے نیچے 5 اشارات دیے گئے ہیں. پہلا اشارہ ہے جی 20 سال پہلے پاکستانی خوراک. اس کو آپ نے خود ہائی لائٹ کرنا ہے پیراگراف کو سننے کے بعد, اور پیسج بھی میں آپ کو شیئر کروں گی. آپ نے اس کو غور و غوص سے پڑھنا ہے, پھر اس کو بریکٹ کرنا ہے تاکہ آپ اس سے متعلق صرف جامع مواد کو ترتیب دے سکیں. اور نمبر 2 جو ہمارا اشارہ ہے وہ ہے کھانوں میں چکنائی. اب یہ بھی دیکھیں گے, یہ بھی کہیں آگے جا کے آتا ہے, اس کو بھی آپ نے خود انالیسس کرنا ہے کہ یہ اس کا مٹیریل میں نے کہاں سے لینا ہے. اس کے بعد 3rd ہے جی جسمانی مشقت. جسمانی مشقت کے حوالے سے بھی آپ کو تھوڑا دوبارہ اس کو پڑھنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ اس سے ریلیونٹ مٹیریل مجھے کہاں سے مل سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارا 4تھ اشارہ ہے موٹاپا. موٹاپے کے بارے میں جامع مواد بھی تلاش کریں اور اس کو بریکٹ کریں. بریکٹ کرنے کے بعد اہم چیزوں کو انڈر لائن کر کے اس کو ایک اچھے جملے کی روشنی میں ترتیب دیں. اور آخری پوائنٹ ہے ہمارا نئی نسل اور خوراک. یہ تو یقیناً آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گا یہ مواد, کیونکہ یہ تقریباً آخر میں ہی کہیں نہ کہیں لکھا ہوا ہے. اس کو آپ نے غور کرنا ہے. اچھا جی, یہ جی آپ کے 5 پوائنٹ ہیں, لیکن کائنڈلی جب آپ اس کو لکھیں گے تو بیٹا یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ اس سارے مواد کو انڈر لائن کریں, بریکٹ کریں. اس کے بعد اس کی ایک رف ڈرافٹنگ میں ایک رف سکیچنگ کر کے خلاصہ بنائیں. کچھ جملوں کو آگے پیچھے کرنا پڑے گا آپ کو, اور آگے پیچھے کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچھا اور جامع جو ہے وہ پیراگراف کب بنا ہے. جب وہ پیراگراف بن جائے تو اس کو بالکل بیلنس سٹیٹمنٹ کے ساتھ ایک ہی پیراگراف میں 5 اشاروں کو ترتیب دینا ہے. یوں آپ کا ایک جامع اور بہترین خلاصہ جو ہے نا وہ تیار ہو جائے گا. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ ایک اچھا خلاصہ اور بہترین مواد کے ساتھ ایک عبارت کو ترتیب دیں گے جس میں ایک خوبصورت ربط و تسلسل قائم رکھنے کی عمدہ کوشش کی جائے گی. اور آپ اس کو جو ہے وہ ٹیوزڈے کو شام کو مجھے سبمٹ کروائیں تاکہ آپ کو میں اس کو چیک کر کے آپ کو اس کا فیڈ بیک دوں. ٹھیک ہے جی. اور کائنڈلی اس بات کو بھی ضرور مد نظر رکھیں کہ جب آپ نے خلاصہ لکھنا ہے تو جو اصول و ضوابط میں نے شیئر کیے ہیں ان کو ضرور سامنے رکھیں تاکہ آپ کو کسی بھی دشواری کا سامنا کرنا نہ پڑے. اوکے اسٹوڈنٹس, اللہ حافظ, جزاک اللہ خیر. اپنا خیال رکھیے گا اور گھروں میں رہیں اور سیف رہیں. اللہ حافظ.